لفظ تو عربی میں موجود تھا، عربی بنی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے سے، تو لغت میں لفظ رب تھا. پھر اللہ نے اس لفظ کو پسند کیا، کہا میں رب ہوں. تو اس سے پہلے جانے کس کس کو رب کہا جا چکا تھا. تو اگر کسی کو اور رب کے علاوہ رب کہا جائے تو گھبراہٹ نہ ہونا چاہیے. نہیں سمجھے آپ؟ بس یہیں سے آپ کو تقریر سمجھنا ہے، اور پھر آپ اگر مجھے پڑھوانا چاہیں تو پڑھوا لیں. میں نے تو ایک نکتہ دیا، اب سمجھ رہے ہیں نا. سب کو حصہ لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ تقریر کو سمجھ سکیں گے. یہ گھبراہٹ علی رب ہے. کیوں گھبراہٹ ہے؟ قرآن پڑھیے. مصر کے بادشاہ کو یوسف نے کہا جب تم اپنے رب کے پاس پہنچنا تو میرا مسئلہ اس سے کہہ دینا. تو خود قرآن نے مصر کے بادشاہ کو رب کہا ہے. اگر ہم علی کو کہہ دے تو کیا پریشانی ہو گئی؟ نہیں، بات کو سمجھے. اس سے شرک نہیں ہوتا جب تک لفظ کے معنی نہیں سمجھیں گے. ایک مالی یا خود آپ اپنے لان میں ایک بیج لگاتے ہیں، درخت اگا، اخوا آیا، درخت بڑا ہوا، آپ نے اس میں پانی ڈالا، صبح اٹھ کے پھر دیکھا، دوسرے دن پانی ڈالا، درخت بڑھنے لگا، پتے آنے لگے، کوپلیں پھوٹنے لگی، پھول آنے لگے، درخت اور بڑا ہوا. تو آپ لغت کے اعتبار سے اس درخت کے رب ہیں. رب کے معنی ہے پروان چڑھانے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، مالک، مالک. جو چمن کو دیکھے اسے رب کہتے ہیں. تو ایک لفظ اللہ نے بتایا میں رب ہوں، اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہیں. تاکہ ماں باپ سے رب سمجھ میں آئے کہ ماں جو بیٹے پہ شفقت کرتی ہے وہی شفقت رب اپنے بندے کے لیے رکھتا. اگر دنیا کے لفظوں سے اللہ اپنے آپ کو نہ سمجھاتا تو بندوں کے سمجھ میں رب آتا کیسے؟ کوئی آسمانی لفظ نہیں اترے تھے. اللہ کا لفظ بھی پہلے سے آتا، سبحان کا لفظ بھی تھا، قدیر کا لفظ بھی تھا، مدثر، مزمل، یہ سارے لفظ پہلے سے موجود تھے. اس نے اپنا نام رکھا تاکہ تم اسے پہچانو، معرفت حاصل کرو. اس لیے 100 نام رکھے. جتنے نام اپنے رکھے اتنے ہی نام محمد کے رکھے، جتنے نام محمد کے رکھے اتنے ہی نام علی کے رکھے، جتنے نام علی کے رکھے اتنے ہی نام فاطمہ کے رکھے. تاکہ جس طرح مجھ کو پہچانو اسی طرح محمد کو پہچانو، اسی طرح علی کو پہچانو، اسی طرح فاطمہ کو پہچانو. ناموں سے پہچانو تاکہ صفات سمجھ میں آئیں. جب وہ لفظ دہراؤ تو فضائل سمجھ میں آ جائیں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں. سمجھے؟ وقت نہیں کہ میں محمد کے 100 نام آپ کو سنا دوں، علی کے 100 نام سنا دوں، فاطمہ کے 100 نام سنا دوں. اس کے لیے اشرے چاہیے. 10 تقریروں میں بھی بات پوری نہیں ہوتی، لیکن کچھ حصہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ نام اتنے کیوں رکھے گئے. ایک آدمی کا ایک ہی نام ہوتا ہے، زیادہ 2 ہوتے ہیں، ایک پکارنے کا ہوتا ہے گھر کا اور ایک باہر کا ہوتا ہے. لیکن اتنے نام تاکہ صفات کے ذریعے معرفت پیدا ہو اور ہستی سمجھ میں آئے. اور ہر ایک کے اتنے نام نہیں ہیں. عرب میں صرف کنیت ہوتی تھی اور نام. یہ صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا، یا سرکار کے لیے رکھا، یا مولا علی کے لیے، یا سیدہ بی بی کے لیے، یا تمام ائمہ کے لیے مہدی تک. سب کے 100 نام ہیں. 14 معصوم ہیں. اگر 1400 نام کسی کو یاد ہو جائیں تو ائمہ سے باتیں ہونے لگیں. یہ ہے معرفت کا طریقہ. پھر آپ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. صرف حضرت موسیٰ کی ماں کے 18 نام ہیں. 18 کے 18 مجھے یاد ہیں. اس میں سے کوئی ایک نام ایسا ہے کہ تالے پہ پڑھ کے پھونکو تو تالا ٹوٹ کے گر جاتا. مشہور نام ان کا یوکبد ہے. لیکن اسم اعظم کون سا ہے یہ نہیں معلوم. تو کیوں یاد رکھو سیدہ کے 100 نام؟ اسی ایک اسم اعظم کو تلاش کرنے کے لیے کہ ایک نام سیدہ کا اسم اعظم ہے. مولا کے 100 ناموں میں ایک اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے معنی جانتے ہیں آپ؟ اسم اعظم کے اگر مالک ہو جاؤ تو پانی پہ ایسے چلو جیسے زمین پہ چلو. اگر آپ اشارہ کرو تو پہاڑ چلنے لگے.
اگر آپ اشارہ کرو تو ہوا میں اڑنے لگو، اگر آپ چاہو تو 10 جگہ ایک ہی وقت میں دعوت میں پہنچ سکتے ہو۔ اسم آدم تو معلوم ہو، اسم آدم کی تلاش کے لیے فضائل سنا کرو۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ معرفت کی منزل پر پہنچے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ معرفت کی منزل پر پہنچے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دیکھیے نا، دنیا کے ہر مذہب میں جب بڑا ہوتا ہے بچہ تو بتایا جاتا ہے تمہارا مذہب یہ ہے۔ واحد کائنات میں آپ کا مذہب ہے کہ ماں کی گود میں آتے ہی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلی بات جو ماں سکھاتی ہے وہ کہتی کہو یا علی مدد۔ جب ہاتھ ہلنے لگے تو سینے پہ رکھ کے ہاتھ کا کہو یا حسین۔ ماں نے اسم اعظم سکھا دیا، یا علی مدد یا حسین۔ اب بچہ آگے چلا اور اس نے جاننا چاہا، یعنی علم شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا۔ اس لیے رسول نے کہا علم حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ مہد کہتے ہیں جھولے کو، یعنی ماں کی گود جھولا ہے، جھولے سے علم حاصل کرو قبر تک۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں تو بند ہو گئے، مر گئے تو وہاں کیا علم؟ نہیں، وہیں پر تو علم کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ جب مردہ اتار دیا جاتا ہے قبر میں، پھر بازو ہلا کے کہا جاتا ہے صائم، سمجھ سمجھ، سن سن سن، یہ ہے تیرے ائمہ، یعنی علم وہاں بھی چل رہا۔ اس لیے کہ ابھی فرشتے آئیں گے، ابھی مولا علی آئیں گے، پھر جو کچھ تو سیکھ چکا ہے اب اس کا اظہار کرنا ہے تجھ کو۔ سوال ہوں گے تو تجھے بتانا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، اور آخری سوال ہوتا ہے تیرا امام کون ہے۔ تو سارا علم کا اختتام علی ولی اللہ پہ ہو رہا ہے، نتیجہ برآمد ہو رہا ہے۔ گردن نہ ہلائیں، ساتھ میں بولیں گے تو میں بڑھوں گا، ورنہ ہر بار ٹیمپو ٹوٹتا جائے گا، ٹیمپو ختم ہوتا رہے گا، اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں بولوں۔ میرے بہت سے بھائی لوگ کراچی سے آئے ہوئے ہیں مجلس سننے کے لیے، میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، سب کی فرمائش تھی جیسے آپ کراچی میں پڑھتے ہو، جیسے آپ لاہور میں پڑھتے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، مجھے پڑھوایا جائے۔ اب اگر سامعین چاہیں گے تو بھائی، اگر آپ لوگ بالکل ہی یعنی کہ بولنے میں بالکل ہی یعنی کہ بخالت کرو گے تو میں تو تقریر نہیں کر سکتا۔ یہ تو تمہید ہے، تقریر اصلی تو لاؤ۔ تمہارے پاس ہے میری اصلی تقریر، میرے پاس تو نہیں ہے۔ بھئی ہم کیا کریں، اب فرمائش ہوئی ہے، فرمائش ہم تم سے کر رہے ہیں کہ تم ہمیں تقریر کراؤ، نہیں کراؤ، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ تو فضل عباس صاحب کی طرح میں بھی گزار لوں گا، وہی آیتیں ہوں، وہی پرانی حدیثیں اور سب پڑھ کے ختم۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ اللَّهِ الْكِتَابِ۔ یہ تو قصیدے کہہ کے لاتا ہے، یہ تو اپنا ڈائریاں دیکھ کے بڑی بڑے رجسٹر لے کے آئے ہوئے، یہاں نہ رجسٹر نہ ڈائری نہ یہ۔ ہاں اس طرح بولے، سب لوگ مل کے بولو، مجھے کان میں آواز آئے۔ بھائی تو ہم نے ماں سے سیکھا، باپ سے سیکھا۔ باپ نے آپ کو بتایا بیٹا اللہ ایک ہے، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ تو کیا آپ نے جب پہلی بار باپ نے آپ سے یہ سب کہا تھا تو آپ نے باپ سے یہ کہا تھا کتاب میں لکھا ہو، کس میں لکھا ہے؟ بھئی نئے جملے آئیں گے، اب آپ کو ظاہر ہے نئے پرانے جملے سب اسی طرح تو بات چیت ہوتی ہے، ذہانت ہونی چاہیے، بات سمجھے۔ آپ نے باپ سے نہیں کہا کتاب لکھا ہو، کہاں لکھا ہے؟ تو اس وقت تو پوچھا نہیں تھا۔ آج جب علی ولی اللہ کی بات ہے کتاب میں لکھا ہو کہ آیت اللہ نے کہا یہ کہا ہے، وہ کہا، وہ کہا۔ کیوں نہیں باپ سے کہا تھا کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو کتابی کا نہیں پتا تھا، آپ یہی نہیں جانتے تھے یہ چیزیں کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کو تو یہ معلوم تھا میرا باپ جو کہہ رہا ہے یہی سچ ہے۔ ارے اگر باپ کی بات نہ مانتے تو باپ یہی تو کہہ دیتا تو میرا بیٹا کب ہے؟
جو سچائی ہے